السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج دوستو آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی شاندار ہے۔ عاملین خصوصاً اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عام حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 32 سے 33، اس ایک آیت کا عمل ہے جنات سے دوستی کا عمل۔ جنات اس آیت سے کیسے حاضر ہوتے ہیں، کیسے غلام بنتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، میں مکمل طریقہ کار آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کا مکمل عمل آپ حضرات کے سامنے یہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، یہ آیت بہت ہی مشہور ہے اور جنات کو حاضری کے لیے اس آیت کو عاملین بے انتہا استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ استعمال کی جانے والی آیت ہے، عاملین کے درمیان بہت زیادہ مشہور آیت ہے۔ خصوصاً ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس آیت سے۔ آیت نمبر 32 سے 33، یعنی 32ویں آیت مکمل ہوتی ہے تو 33ویں شروع ہوتی ہے، تو 33ویں آیت یہ مکمل ہے۔ آیت کے آخر تک یہ پوری آیت ہی آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ویسے بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ دوستو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ آیت ہے، اور مریض پر جنات کو، اسیب کو حاضر کرنے کے لیے عاملین اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، اور مریض پر دم کر کے بھی حاضری کرا دیتے ہیں، ایسے ہی چراغی پر بٹھا کر بھی اسیب کی حاضری کرا دیتے ہیں، جنات کی حاضری کرا دیتے ہیں۔ یہ عاملین کا اپنی تجربہ ہوتا ہے، اپنی دور اندیشی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ تو دوستو، مختلف طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو دوستو، ایک یہ ہے کہ آپ نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء اس عمل کو شروع کریں گے، اور اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درمیان میں سورہ رحمان کی اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 33 کو آپ نے 315 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور یہ آپ 7 دن تک، 11 دن تک یا 21 دن تک برابر جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 7 دن میں بھی آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 11 دن میں بھی اور 21 دن میں بھی۔ اور دوستو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دن تک مسلسل آپ اس کو پڑھ لیں، یعنی 3125 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوستو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ رحمان کے مکمل اعداد نکال لیں، اور جو اپنے نام کے اعداد نکال کے ٹوٹل جمع کر لیں، سورہ رحمان کے بھی اور یہ بھی جمع کر لیں۔ جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے تو اس کو آپ تقسیم کر لیں، جتنے دن میں آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 40 دن میں تو آپ اگر چاہتے ہیں تو 40 پہ تقسیم کر لیں، 6 مہینے پہ چاہتے ہیں تو آپ 6 مہینے پہ تقسیم کریں۔ یہ زکوٰۃ لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی زکوٰۃ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو جنگلوں میں ریاضتیں کرتے ہیں، جو تارک الدنیا ہوتے ہیں، تو ایسی لمبی لمبی زکوٰۃیں وہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ جو پہلے زمانے میں لوگ درویش قسم کے ہوتے تھے، جو درویش کہلاتے ہیں، تو ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی زکوٰۃیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، ورنہ آپ شارٹ والی کر لیں، یعنی کہ 7، 11، 21 دن والی، یا پھر آپ 40 دن والی ادا کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔
تو آپ اس کے عامل کہلائیں گے، عامل بن جائیں گے، اور اس کی مداوت پھر روزانہ 21 مرتبہ آپ رکھیں گے، یا 7 مرتبہ کم از کم تو ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے مریض پر جنات کو کیسے حاضر کریں گے، تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ جب مریض آپ کے سامنے ہو تو مریض کو سامنے بٹھا لے، مریض کا رخ قبلے کی طرف ہو، عامل اس کے سامنے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد 101 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے مریض پر دم کر دے کہ پڑھتے ہوئے درمیان میں تعداد مکمل نہیں ہوگی کہ درمیان ہی میں آصف ہو یا جنات ہو، حاضر ہو کے پکار اٹھے گا کہ بس اب پڑھائی بند کر دے، مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ مجھ سے بات کریں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، باقی اس کو پڑھنا بند کر دے، بہت زیادہ تکلیف مجھے اس سے ہو رہی ہے۔ تو اس طرح آصف حاضر ہو کر چیخ پکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد عامل اپنی مصلحت سے یا تو اس سے قول و قرار لے کے چھوڑ دے، آئندہ نہ آنے کا وعدہ وعید کر لے، یا پھر اس کو قید بھی کر سکتا ہے، اور اگر مناسب سمجھے تو جلا بھی سکتا ہے، لیکن جنات کو جلانا یہ آخری عمل ہوتا ہے، کوشش یہ کریں کہ صلح نامہ کریں یا اس کو قید کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح مریض پر حاضری کر کے آپ حاضری بھی کر پائیں گے، اور پھر علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب قول و قرار ہو جائے گا تو مکمل علاج بھی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دوستو، غلام کیسے بناتے ہیں، یا غلام کا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے، تو اصل چیز تو اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور وہ عامل سے جو ہے اس آیت کا جو خادم ہوتا ہے اس کی انسیت عامل سے بڑھ جاتی ہے، وہ عامل کی اجازت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ عامل جیسے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے، یعنی یا تو اس پہ دم کر کے مریض کو حکم لگا دے کہ اس پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب باطل کر دیں، یا اس کو قید کر دیں یا حاضر کر دیں۔ تو اس طرح جو عامل حکم لگاتا ہے تو جو عزیمت کا یا عمل کا خادم ہوتا ہے وہ عامل کی بات کو تسلیم کر کے اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسا کہ عامل حکم دیتا ہے۔ تو اسی کو اطاعت بھی کہتے ہیں، تابع بھی کہتے ہیں، اور غلام بنانا بھی کہتے ہیں۔ تو بس یہ اصطلاحات مختلف ہے، ورنہ جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ وہ اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔